السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ دوم کا تجربہ نمبر 5، ماحولی نظام کا مطالعہ کرنا۔ اس تجربے کا مطالعہ ہم کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے مقصد دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی تجربے کا مقصد بہت اہم ہوتا ہے۔ یہاں پر ہے موازناتی تفہیم کے لیے اطراف و اکناف کے مختلف ماحولی نظام کا مطالعہ کرنا۔ اس کے لیے ضروری اشیاء ہم کو لگیں گی لکھنے کے لیے درکار درائیں: 2 چشمی دوربین، بیکرز، بلیچہ، چوڑے برتن وغیرہ۔ ہم ان کا استعمال کر کے اس طریقے عمل سے، کیا طریقہ عمل ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ مطالعہ کرنے سے قبل ماحولی نظام کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اس نظریات کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب بھی ہم کسی ماحولی نظام کا مطالعہ کرنے جاتے ہیں تو ہم کو جو ہے نظریات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہم یہ کریں گے کہ ایک بڑا درخت، ایک جھیل یا تالاب، مخصوص زمینی علاقے، اسکول کا کھیل کا میدان، تتلیوں کا باغ، مچھلی گھر، ساحلی علاقے وغیرہ جیسے ماحولی نظام رکھنے والے علاقے کو مطالعہ کے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ تو ہم جو ہے اس میں سے کوئی بھی جو ہے علاقہ ماحولی نظام کا جو ہے انتخاب کر سکتے ہیں اپنے جو ہے اس تجربے کے لیے۔ تیسرا، ہمیشہ یاد رکھیے کہ قدرتی ماحولی نظام کو نقصان نہ پہنچے۔ پھول کو نہ توڑیں، شاخوں پر جھولنا، ان پر بسیرا کرنے والے چھوٹے بڑے جانوروں کو پریشان کرنا یا انہیں ہلاک کرنا، ان باتوں سے باز رہیے۔ جب بھی ہم ماحولی نظام کا مطالعہ کرنے پہنچے تو ہم کو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ ہاں، آپ ان کی تصویر لے سکتے ہیں، گرے ہوئے پھل، پھول، بیجوں اور پتوں کو ہاتھ میں لے کر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو باغیچے کی مدد سے مٹی کے نمونے لے سکتے ہیں تاکہ تجربے گاہ میں اس کا تجزیہ کر کے ان کے پی ایچ، رنگ وغیرہ معلوم کر سکیں۔ اپنا مطالعے کی تفصیل کو درج کیجیے اور درج ذیل جدول کی شکل میں ان کا اندراج کریں۔ پانچواں ہے، ماحول کے تحفظ سے متعلق مختلف تدابیر پر غور کیجیے۔ آج دنیا بھر میں ترقی اور تعمیر کے نام پر قدرتی ماحول کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ آپ انہیں روکنے کے لیے تحفظی اقدامات پر غور کر سکتے ہیں بچوں۔ تو اس طریقے عمل کو، ان پوائنٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس مشاہداتی جدول کو کمپلیٹ کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہاں پر ماحولی نظام دیا ہوا ہے، یہاں ماحولی نظام 1 اور ماحولی نظام 2، اس طریقے کا جو ہے آپ کو جدول مکمل کرنا ہے۔ اب یہاں پر مطالعے کی تاریخ یا دوران ہے، تو آپ نے کب جو ہے کون سی ڈیٹ پر جو ہے آپ ماحول کے نظام کے لیے گئے تھے، یہاں پر آپ تاریخ ڈالیں گے۔ میں نے یہاں پر تاریخ نہیں ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے تاریخ کا آپ اپنے ٹیچر سے جو ہے اس کو معلوم کر کے ڈال سکتے ہیں۔ ماحول نظام کا نام ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ آبی نظام میں، اور دوسرے نظام میں جو ہے خشکی کے اس میں۔ اب غیر حیاتی اجزاء کے اندر ماحول نظام میں جو ہے آبی میں ریت، مٹی اور پانی، خشکی کے اندر گملے، مٹی اور ریت، اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ حیاتی اجزاء نباتات اور حیوانات کے اندر کائی، یعنی آبی نظام کے اندر جو ہے کائی، مچھلیاں، پلانکٹن، گونگے وغیرہ جو ہے آپ ان تمام کا جو ہے ذکر اس میں کر سکتے ہیں۔ خشکی کے اندر اگر دیکھیں ہم ماحول نظام میں تو درخت ہے، پودے ہیں، تتلیاں وغیرہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ بیان عام میں آبی نظام کے اندر ماحول نظام ہر ایک کا مختلف ہے۔ حیوانات ماحولی نظام کے مطابق اپنے توافق اور مسکن کو اپناتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جو ہے وہ ان کا ماحول نظام رہے گا اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ جیسے مچھلیاں پانی کے اندر جو ہے سانس لیتی ہے، جبکہ خشکی کے اندر جو ہے درخت ماحولی نظام میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے۔ نتیجے کے اندر آپ آبی نظام کے اندر لکھیں گے کہ ماحول نظام چھوٹے تالاب، دریا سے لے کر بڑے بڑے جو ہے جنگلات تک ہر ایک میں انفرادیت ہے۔ سمندری ساحل کے ماحولی نظام میں آبی آلودگی جیسے مسائل نظر آئے، جس کا جو ہے وہاں کے ماحولی نظام میں موجود تھا۔ اسکول کے باغ میں پودوں کی کمی دکھائی دی، یا جو ہے دریا ہے، تالاب ہے اور جھیل میں آلودگی کے سبب سطح پر کائی کی تہ نظر آئی۔ اس طریقے کے جو ہے جو بھی آپ نے مطالعے کے دوران، یعنی کہ جب آپ نے ماحول نظام کا مطالعہ کیا، دورانیہ کیا، تو اس دوران آپ کو کیا جو ہے دیکھنے کو ملا، ان تمام کے حساب سے آپ یہ نتیجہ عکس کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہمارا جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہمارا جو ہے
یہاں پر نتیجے کی ایک فہرست آپ کو بنانی ہے، جس میں ماحولی نظام کی صحت سے متعلق نتیجہ عکس کیجئے، اس بات کی جانچ کیجئے کہ ماحولی نظام اپنی حالت پر برقرار ہے یا انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے اسے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو ہم نے جو ہے جب گھومنے پر ہم کو پتہ چلا کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے اسے نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ کیسے لکھیں گے کہ میرا مطالعہ کیے ہوئے تمام ماحولی نظاموں میں سے میں نے یہ معلوم کیا کہ کوئی بھی ماحولی نظام بہت صحت مند، متوازن اور عمدہ حالت میں نہیں ہے۔ دیکھیے ہے کو یہاں کیا کیا گیا، نہیں ہے کیا گیا، کیونکہ نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ انسان نے اپنے اعمال کے ذریعے ماحولی نظام میں غیر متوازن کیفیت پیدا کی۔ آلودگی، جنگلات کی کٹائی، وسائل کا بیجا استعمال، قدرتی ماحولی نظام کا خاتمہ، ان تمام وجوہات کی بنا پر تمام ماحولی نظام میں غیر متوازن کیفیت پیدا ہوئی۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے اس کے اندر یہ تمام جو ہے لکھیں گے اور اپنی پریکٹیکل بک کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ تاریخ لکھیے جو بھی آپ کا پریکٹیکل جس دن ہوا ہے، اور اپنے جو ہے سائنس کے ٹیچر کی دستخط لیجیے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ جنرل ہم کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو جو ہے یہ پریکٹیکل پریکٹیکل بک آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو جو ہے آپ نیکسٹ پریکٹیکل جو ہے نیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر جو ہے اس کی لنک بھی دی گئی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔